اردو زبان تقریباً پامال ہو چکی ہے. اگر ائمہ معصومین کی ولادت اور بزم مشاعرہ منعقد نہ ہو تو دراصل اردو تو ختم ہو گئی تھی، مگر ان دو محافل کی وجہ سے آج اردو زندہ ہے. ناظرین، میں نے اردو کے اوپر 3 بند لکھے ہیں، ملاحظہ ہو. ہم نے اردو کو یہاں پھولتے پھلتے دیکھا، شاخ اردو سے گلے تازہ نکلتے دیکھا، ہند کی سایہ آغوش میں پلتے دیکھا، عہد طفلی کو جوانی میں بدلتے دیکھا. بات ملاحظہ ہو کہ قصر شاہی پہ کبھی چمکی ستارہ بن کر، کبھی مفلس کے لیے اتری سہارا بن کر. میر سے اردو غزل میں بڑی وسعت آئی، ذوق و سودا سے قصیدے نے ہے رفت پائی. مثنوی میر حسن دیکھ لو کیا رنگ لائی، نظم اقبال دماغوں میں ہے اب تک چھائی. ہے انیس اور دبیر مرثیے میں آپ مثال، جس طرح جوہری رکھے فن جوہر میں کمال. غلبہ غالب کو ہوا اردو میں شہرت پائی، عظمت کو ملی اوج نے رفعت پائی. فانی نے ہو کے فنا دولت و ثروت پائی، اب جوش کی جوش بھری نظموں نے عزت پائی. بات ملاحظہ ہو کہ حق تو یہ ہے کہ شہیدوں نے بڑا نام کیا، جنگ آزادی میں اردو نے بڑا کام کیا. ایک سنا محمد حسین نقوی الگردیزی، ولد عابد حسین نقوی مرحوم، ساکن مصطفیٰ آباد منضبطہ، پرگنہ چائل، تھانہ و ڈاکخانہ سرائقل، ضلع کوشامبی. حضرات، میں اپنے موضوع کا جغرافیائی اور تاریخی پس منظر کو پیش کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہوں. آپ ملاحظہ فرمائیں. واضح ہو کہ ناچیز کا تعلق جس موضوع سے ہے اس کی جغرافیائی اور تاریخی کیفیت کو بیان کرنے میں میں فخر محسوس کر رہا ہوں. واضح ہو کہ بچپن کھیل کود میں گزرا، تعلیم کے سلسلے سے شہر آیا، مگر چھٹیوں میں پھر زیادہ وقت گاؤں ہی میں گزرتا رہا. پیروں میں بیڑی پڑی اور خانگی امور میں مقید کر دیا گیا تو اسی گاؤں کے ایک سادات گھرانے میں. وطن کی محبت کچھ اس قدر دل فریب اور خوشبہار ثابت ہوتی ہے کہ چند دنوں کی بھی جدائی گوارا نہیں. گاؤں کی مٹی سے کچھ اس قدر محبت ہوتی ہے کہ لوگ مرنے سے پہلے گاؤں میں دفن ہونے کی بھی وصیت فرماتے ہیں. لوگ پوری زندگی ملازمت میں گزارنے کے بعد جب پنشن کا زمانہ قریب آتا ہے تو گاؤں کا رخ کرتے ہیں. اہل موضع نے 1857 میں آزادی ہند کے سلسلے میں انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر آزادی کا نعرہ بلند کیا تھا. انگریزوں دوبارہ تسلط کے بعد اس موضوع کو ضبط کر لیا گیا تھا. اس طرح مصطفیٰ آباد منضبطہ کے نام سے مشہور ہو گیا. موضع 3 اطراف سے نہروں سے گھرا ہوا ہے اور چاروں سمت باغات ہیں جس میں ہر قسم کے تناور درخت کھڑے ہوئے ہیں. نہر کے علاوہ موضع میں 7 بڑے تالاب ہیں جس میں جانوروں کو کافی تعداد میں پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے. گاؤں میں 14 خاندان ہیں جو 80 مکانوں میں آباد ہیں. کچے مکانوں کی جگہ پختہ مکانوں نے لے لیا ہے. گلیاں RCC سے تعمیر کی گئی ہیں جس سے بارش میں دشواری پیش نہیں آتی. گاؤں کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. پچھم کا سمت، پورب کا سمت، درمیانی حصے کو پٹی سادات کے نام سے جانا جاتا ہے. موضع میں سب سے بڑا خاندان سادات گردیزی ہے جو امام علی اور ثابت علی 2 حقیقی بھائیوں کی اولادوں پر مشتمل ہے. یہ خاندان نقوی الگردیزی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. میں نے 14 سال پہلے کا شجرہ مرتب کر کے اہل خاندان میں تقسیم کر دیا ہے.
موضع میں شیعوں کی 2 مساجد ہیں۔ ابھی حال میں ایک پرانی مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ نجفی ہاؤس بمبئی کی مدد سے بہت خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں پر محفل اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں ایک تاریخی محفل جشن موجز نما کے عنوان سے جناب شاہد حسین نقوی جوائنٹ رجسٹرار ہائی کورٹ الہ آباد خلوص دل سے کرواتے ہیں، جس میں ملک کے نامور شعراء کرام شرکت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یوم پیدائش پر موضع میں جناب عزادار حسین صاحب کی جانب سے بڑی دھوم دھام سے محفل ہوتی ہے، جس میں علماء کرام کے علاوہ ملک کے کونے کونے سے شعراء اور سامعین حضرات تشریف لاتے ہیں۔ موصوف کی جانب سے طعام کا بہترین انتظام رہتا ہے۔ محفل نماز صبح سے تھوڑا پہلے ختم ہوتی ہے۔ لوگوں کو ان 2 محفلوں کا سالوں انتظار رہتا ہے۔ گاؤں میں 5 بڑے امام باڑے ہیں، جس میں سالوں مجلس ماتم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ امام باڑے اپنی اہمیت کے اعتبار سے خوبصورت بھی ہیں اور وسیع تر بھی۔ ان میں مرد اور عورتوں کی برابر محفل اور مجلس منعقد ہوتی رہتی ہے۔ امام باڑے مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ باڑہ حسینیہ کے نام سے مشہور ہے، زینبیہ شاکر صاحب سے موسوم ہے، موجز نما جناب حسنین صاحب اور جناب شاہد صاحب کی دین ہے۔ سجادیہ موجز صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ پنجتنیہ کو اطرت حسین صاحب مرحوم کی اولادوں نے تعمیر کیا ہے۔ ہمیں ان امام باڑوں پر بہت ہی فخر حاصل ہے۔ 1962 سے جلوس حضرت عباس علیہ السلام کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ آج بھی نہایت پرسکون احتشام سے نکالا جاتا ہے، جس میں انجمن بنی ہاشم مصطفیٰ آباد سینہ زنی کرتی ہوئی کربلا لی جاتی ہے۔ مصطفیٰ آباد کی ایک عظیم شخصیت کا بھی انتقال ہوا، مولانا احمد علی صاحب مرحوم عرصے تک الجواد مذہبی رسالہ بنارس کے مدیر رہے۔ اپنی حیات میں اپنے علم کا جوہر بکھراتے رہے اور ادارہ ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہ کر سکے گا۔ مصطفیٰ آباد کے درمیانی پٹی میں سکونت اختیار کرنے والے صابر حسن مرحوم ولد جناب آل حسن مرحوم کے نواسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو 9 سال کی مختصر عمر میں حافظ قرآن بن گئے اور دنیا اسلام میں اپنا نام روشن کیا، جن کا قیام قم ایران میں ہے، موصوف قرآن پاک پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ خدا کریم انہیں کامیاب کرے، آمین۔ موضع میں اہل علم کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایسے علماء ہیں جن کا تعلق موضع سے ہے، جنہوں نے قم اور نجف میں سکونت اختیار کر لیا ہے اور جب وطن کی یاد ستاتی ہے تو وطن کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بہت پہلے علامہ ذیشان حیدر جوادی تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا شمیم الحسن صاحب بنارس کا قیام رہا، جو 18 سالوں تک سلسلہ قائم رہا۔ اب ان کے فرزند اس نیک فرض کو انجام دے رہے ہیں۔ ایام سیام میں 30 دن ان کے قیام کے سبب کافی رونق اور چہل پہل رہتی ہے۔ ماضی میں اساتذہ کی کمی نہ تھی۔ جناب حسن عسکری صاحب، جناب منظور حسین صاحب، جناب نظر حسین صاحب، جناب بشارت حسنین صاحب، جناب قیصر حسین صاحب، جناب بشارت حسین صاحب، جناب انور حسین صاحب، جناب مشہر حسین صاحب، جناب عزادار حسین صاحب، جناب مختار حسین صاحب جیسے ذیل میں استاد موجود تھے۔ ان اساتذہ سے پڑھائے ہوئے طلباء اہم عہدوں پر فائز رہے۔ جناب حامد حسین صاحب مرحوم کو تاریخ پر عبور حاصل تھا۔ اپنی علم کی بدولت ذاکرین کو برسر منبر ٹوک دیا کرتے تھے۔ ذاکرین ان کی موجودگی میں محتاط رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ جہاں میں نے گزشتہ لوگوں کی زندگیوں پر روشنی ڈالی، وہیں موجودہ دور میں
اہل موضع کے چند ہونہاروں نے اپنے علم کا سکہ قائم کیا۔ جناب باقر حسین صاحب کینیڈا یونیورسٹی سے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں۔ جناب غلام ابو الحسنین صاحب ہائی کورٹ الہ آباد سے اہم عہدوں پر رہ کر سبکدوش ہوئے۔ جناب شاکر حسین صاحب، جناب حیدر مہندی صاحب، جناب میسر عباس صاحب، جناب شاہد حسین صاحب، جناب سپہدار حسین صاحب، جناب ظہیر الحسن صاحب، جناب ڈاکٹر تفسیر حسین صاحب، جناب مہتاب حسین صاحب، جناب مولانا صفدر رضا صاحب، جناب مولانا معزز حسین صاحب اور دیگر فرزندان خاک وطن نے علم و ادب میں شہرت حاصل کیا۔ ڈاکٹر جناب فاضل ہاشمی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ نے میر انیس مرحوم جیسے عظیم شاعر کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا اور اپنی کوششوں سے بیش بہا موتیاں حاصل کیا۔ آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ناظرین کی دلی خواہش ہے کہ موصوف کی کوئی نہ کوئی کتاب منظر عام پر آتی رہے تاکہ پڑھنے کے لیے متوازن روش، خوددار، دور اندیش، قناعت پسند، خوف و شہرت سے دور، امارت و دولت سے گریزاں اور عارف ذات تخلیق کار بحسن خوبی جانتے ہیں کہ انہیں کب، کہاں، کیسا، کس کے لیے، کہاں تک اور کتنا لکھنا ہے۔ ان کے قلم کی یہی ادا ان کی کوششوں کی وقت اور شخصیت کو وقار بخشتی ہے۔ موضع کے تقریباً آدھے لوگوں نے شہر میں اپنا مکان تعمیر کروا کر سکونت اختیار کر لیا ہے۔ ایام محرم میں سارے لوگ یکجا ہوتے ہیں اور گاؤں مومنین سے بھر جاتا ہے۔ شادی بیاہ یا موت کے موقع پر یہی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے۔ سال میں ایک دن دکشن کے وسیع باغ کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ علماء کرام، ذاکرین، شعراء کے علاوہ سامعین کی بہت بڑی بھیڑ دکھائی دیتی ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے ماتمی انجمن تشریف لاتی ہے جن کے لیے طعام کا بہترین انتظام کیا جاتا ہے۔ خداوند کریم اہل موضع کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے اور گاؤں کے نام کو روشن کریں۔ موضع اور اہل موضع کی نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین۔ محمد حسین نقوی، 2 جون 2018۔ یہ 22-23 کتابیں ہیں جس کو ناچیز نے تالیف کی ہے یا تصنیف کی ہے اور بڑے بڑے علماء اہل علم نے اس پہ تقریر لکھی ہے۔ یہ کتابیں ہیں نقوش حق، ادبیات، نقد سخن، شمع ہدایت، ماڈرن ٹائم، جور اسلام، دنیا رنگ رنگیلی، بدروحوں کی بستی، حیرت انگیز واقعات، حسین ٹیکری پر ایک نظر، روشن ستارے، ہنسی کا فوارہ، کرشمہ قدرت، انسانی زندگی کے 2 متضاد پہلو، تائید غیبی، محروں کی جھری، فضائل ابو طالب، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، میری شاعری کا مجموعہ کلام، یاد ماضی، مکمل شجرہ نقوی الگردیزی، مولا کائنات کی ذات سے متعلق 40 حدیثیں، سفر عراق اور ایران، مختصر قیام پاکستان۔